عمر بن الخطاب خالی مسلمانوں کے محسن نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے محسن. صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات آگے بڑھاؤں. ایک چھوٹی سی مثال. حضرت عمر بن الخطاب گشت کا نظام کس نے دیا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. ایک موقع گشت پہ جانے، بہت سے واقعات علماء سے سنے ہوں گے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. بچے کے رونے کی آواز آئی. آگے بڑھ گئی، بچہ رو رہا ہوگا کسی وجہ سے. تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے دیکھا پھر بچہ رو رہا. اب تشویش ہوئی، کیا بات ہے؟ بچہ اس وقت رو رہا تھا، ابھی تک رو رہا ہے، کوئی پریشانی؟ کھٹکھٹایا، کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ جواب ملا، جو سامنے آئے صاحب وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندھیرے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پہچانتے نہیں تھے. کہا کہ بات یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ سارے مسلمانوں کو وظیفہ ملے گا، بچوں کو بھی وظیفہ ملے گا، لیکن بچوں کا وظیفہ اس وقت جاری ہوگا جب بچے ماں کا دودھ چھوڑ دیں گے، کچھ کھانے پینے لگیں. جب کھانے پینے لگیں گے تب ان کا خرچہ ہوگا، روٹی شہد جو بھی دینا ہے. اب اس خرچے کے انتظام کے لیے وظیفہ ملے گا. کب ملے گا؟ جب بچہ دودھ چھوڑ دے. تو ہماری بیوی وقت سے پہلے وظیفے کے چکر میں بچے کو دودھ چھڑا رہی ہے اور بچہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے رو رہا. اللہ اکبر. وہ عمر کہ شیطان جس کے نام سے کپکپا رہا، وہ عمر کہ آپ نے سنا نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عمر کہ نبی نے جس کے بارے میں گواہی دی کہ عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا. وہ عمر کہ نبی نے نام لے کر کہا عمر فی الجنہ، عمر تم جنت میں جاؤ گے. وہ عمر وہاں کھڑا زارو قطار رو رہا ہے. اللہ اکبر. کتنے بچے عمر کے اس فیصلے سے وقت سے پہلے ماں کے دودھ چھوڑنے پر مجبور ہو کر رو رہے ہیں. فوراً آئے، مجلس منتظمہ کو بلایا اور اعلان کیا کہ اب بچوں کا وظیفہ اس وقت جاری نہیں ہوگا جب وہ دودھ چھوڑ دیں گے، بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ جاری ہوگا. یہ نظام ہے عمر بن الخطاب. اسی لیے کہنے والے نے کہا جمال نبی کا اثر آج بھی ہے، جمال نبی کا اثر آج بھی ہے، تجلی بدامہ نظر آج بھی ہے. وہ عدل و مساوات کی حکمرانی، وہ عدل و مساوات کی حکمرانی نگاہوں میں عہد عمر آج بھی ہے. ترقی زمانے کی تسلیم مجھ کو، یہ ہم سب کی بات، ترقی زمانے کی تسلیم مجھ کو. موبائل آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، زمانہ بہت ترقی کر گیا. ترقی زمانے کی تسلیم مجھ کو، ضرورت عمر کی مگر آج بھی ہے، ضرورت عمر کی مگر آج بھی ہے. اگر ایک مرتبہ عمر ادھر سے گزر جائے تو یہ جتنے دل کے کالے، من کے کالے، ظاہر کالے، باطن کالے، فلاں فلاں کوئی نظر نہ آئے، سب بلوں میں گھس جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے عمر بن الخطاب. ان کی محبت اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو کیا شیطان کی محبت بٹھا لیں گے، غداروں کی محبت بٹھا لیں گے، سبائیوں کی محبت بٹھا لیں گے، منافقوں کی محبت بٹھا لیں گے؟ ارے جو دین کے غدار ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت میں تفرقہ ڈال کر اسلام کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی فتنے اور سازشیں کی، ان کی بات مانو گے؟ قرآن کی حدیث کی بات نہیں مانو گے؟ صحابہ کرام کو اگر الگ کر دیا جائے، کسی بھی صحابی کو یاد رکھو، نہ قرآن کا اعتبار، نہ دین کا اعتبار، نہ نماز کا اعتبار، نہ روزے کا اعتبار، یہ سب ہم کو کس سے ملا، کہاں سے آئے؟ کوئی ہم بیٹھ کے دیکھ رہے تو میں ایک مثال دے دوں. نماز پڑھنا، ارے نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ قرآن نے کہا اللہ نے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، باقی سارے معاملات اسی طرح ہیں، گھنٹوں نہیں ہے میرے پاس اور نہ آپ سن سکیں گے. نبی نے فرمایا کہ اشارہ کر دوں. نبی نے فرمایا، علماء جانتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نبی کا فرمان قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، صلو، تم نماز پڑھو، نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہم نے دیکھا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے، کیسے پڑھو؟ ارے کوئی ہے ذریعہ؟ نبی کے اس فرمان پر عمل کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ اگر ڈائریکٹ نبی کی بات لے اور حدیث پر عمل کرے، صحابہ کو چھوڑ دے، نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو ایسے جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. دیکھا ہم نے، آپ نے نبی کو؟ کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا.
نبی نے فرمایا مجھے جیسے دیکھ لو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں اپنے باپ والوں کو، کہتے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. اور انہوں نے چونکہ نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے شروع سے لے کر آخر تک، اللہ اکبر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جیسے نماز نبی کی تھی ویسے بتائی، وہ نماز ہمیں ملی. اب اگر ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو الگ کر دیں، نماز پڑھ سکو گے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بدزن ہے کہ عثمان نے معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا، عراق کا گورنر بنا دیا، بدزن ہے. یاد رکھو عثمان سے اللہ کے نبی راضی ہیں، بہت خوش ہے، اتنا خوش کہ 2 بیٹیاں دیں. کسی پیغمبر نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں دی. یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، اور نبی نے دوسری بیٹی کے انتقال کو فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کی نکاح میں دے. یہ ہیں عثمان، خفا ہیں لوگ. میں کہتا ہوں آپ بھی کہیے، ایک بار نام حضرت عثمان لیجئے، ایک بار نام حضرت عثمان لیجئے اور چہرے منافقین کے پہچان لیجئے، چہرے منافقین کے پہچان لیجئے. جو ایمان والے ہوں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کے دین سے اور نبی کے مشن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں خادموں سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے چمک اٹھیں گے. اور جو نبی کے باقی ہوں گے، شریر و دین ہوں گے، وہ دائیں بائیں ہوں گے، ان کے چہرے رنج سے افسوس سے پیلے اور کالے پڑ جائیں گے. ایک بار نام حضرت عثمان لیجئے اور چہرے منافقین کے پہچان لیجئے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا، ابھی آ رہا ہوں ادھر بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ گشت کر رہے ہیں، چھوٹی سی بات اور، گشت کر رہے ہیں، اتنے میں ایک مسافر پر نظر پڑتی، رات کی تاریکی، ایک شخص ٹہل رہا ہے. پوچھا کیسے؟ یہ خیمہ کیسے لگا رکھا ہے اتنی رات میں؟ کہا ہم لوگ پردیسی ہیں، مسافر ہیں، ہم لوگ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے جا رہے ہیں، کام ہے. لیکن راستے میں میری بیوی کو بچے کی پیدائش کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف شروع ہو گئی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. تو میں نے یہاں خیمہ لگا دیا ہے، لیکن کوئی عورت یا کوئی انتظام نہیں ہے کہ جو مدد کر سکے میری بیوی کی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور اپنی بیوی سوچو امیر المومنین ہیں اور کسی ایک ملک کے بادشاہ نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے ان سب کے حاکم ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی زور، کوئی حکومت عمر بن الخطاب نہیں. بڑے بڑے بادشاہ ان کے نام سے کپکپا رہے ہیں. جلالے مزاج عمر کے کرشمے، جلالے مزاج عمر کے کرشمے سلاطین کشور کشا دیکھتے. بہت بڑے بادشاہ عمر بن الخطاب کے نام سے کپکپا رہے، لڑ رہے. عمر بن الخطاب کا نام کا ٹنکا پڑ رہا ہے. ایسے میں اپنی بیوی کو لے کے آئے. وہ بیوی خیمے میں گئی اور ذرا دیر گزری کہ اندر سے بیوی کہتی ہے امیر المومنین مبارک ہو، اپنے دوست کو خوشخبری سنائیے کہ اس کے یہاں بیٹا ہوا ہے. جب وہ شخص جو پردیسی ہے، مسافر ہے، یہ سنتا ہے کہ امیر المومنین ہے، اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے کہ جس سے ملنے کے لیے میں آ رہا ہوں وہ یوں میرے سامنے عاجزی کا پیکر بنا کھڑا ہوا ہے، اور اس کی بیوی جو خاتون اول کہلانے کی مصداق ہے وہ میری بیوی کی مدد کر رہی ہے. یہ ہے مسلمانوں کا شیوا. ایسے تھے ایمان والے. اللہ نے ایسے ہی نہیں نبی کے قدموں میں ڈالا تھا. یہ سب کے سب اپنی جگہ چمکتے اور دمکتے ہوئے ہیرے ہیں. ان کو عام انسانوں کے طرح نہ سمجھنا اور ان کو تاریخ کی اور کسی جھوٹے مولوی کے کہنے پر نہ تولنا. ان کو جب بھی پرکھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ اور اس کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا اس پہ دیکھ. یہ وہ لوگ ہیں اشداء الکفار. پہلے الذین معه ابو بکر، ترتیب معلوم ہو گئی. اشداء الکفار عمر، پھر کیا کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے ہیں. سارے کے سارے صحابہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں.
لیکن یہ صفت سب سے زیادہ صحابہ میں بھی نمایاں ہے، کس میں؟ حضرت عثمان بن عفان۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا باغی آپ حکم دیجئے ان کا قیمہ کر دیا جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میری وجہ سے کوئی ایسا شخص جو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اگرچہ باغی ہے، اگرچہ منافق ہے، اگرچہ فتین ہے، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے، میری وجہ سے نبی کے شہر میں کسی نام کے مسلمان کبھی خون بہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میری جان جاتی ہے تو چلیے۔ کہا خلافت سے دستبردار ہو جائیے، پھر اگر ان سے بدلہ نہیں لینا ہے تو کہا نہیں، اس سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اے عثمان، اللہ اگر تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے تو لوگ چھیننا چاہیں تو تم اتارنا نہیں، میں اس سے بھی دستبردار ہوں گا، میں اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کروں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے سارے صحابہ، لیکن امتیازی شان ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے، نکاح ہو گیا تھا۔ چند مہینوں کے بعد بڑے ادب سے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میری رخصتی کر دیجیے، حضرت فاطمہ کو میرے نکاح میں آپ دے چکے، رخصتی کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر دیو گے؟ مہر میں کیا دو گے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گھوڑا تو سواری کے کام آئے گا، ہر وقت کی ضرورت ہے، تلوار بھی دشمن سے مقابلے کے لیے ضروری ہے، زرہ بھی ضروری ہے، لیکن اب مہر اس سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے زرہ بیچو، زرہ بیچ کے مہر کا انتظام کرو۔ بازار میں گئے، ادھر ادھر گراہک تلاش کیا، سب سے بڑی قیمت 200 درہم، سب سے بڑی قیمت جو لگی وہ 200 درہم۔ اتفاق کی بات ادھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان نے پوچھا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا زرہ بیچ رہا ہوں۔ کہا اچھا کتنے کی؟ کہا 200 درہم لگے۔ کہا 400 درہم کی بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا حیران، 400 درہم؟ کہا شرماؤ نا، میں 400 درہم میں خریدتا ہوں۔ 400 درہم میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خرید لی۔ کتنے میں خرید لی؟ 400 درہم۔ آخری قیمت 200 درہم لگی۔ 200 درہم اس وقت بہت بڑی رقم تھی، 200 درہم ڈبل 400 میں خرید لی، 400 درہم ادا کر دیا۔ اس کے بعد جانتے کیا کہا؟ اس کے بعد کہا اے علی یہ زرہ بھی آپ میری طرف سے ہدیہ میں رکھ لیجیے، گفٹ، ہدیہ، آپ کی شادی ہوئی ہے، رخصتی ہو رہی ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، میں یہ زرہ آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، تحفے میں زرہ دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش خوش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ عثمان نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اس موقع پر حضرت علی مرتضی پر احسان کیا، بیٹی فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا انتظام کیا، نبی نے حضرت عثمان کے حق میں بڑی دعائیں کی۔ آپ سمجھدار لوگ، ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، بتائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ کہتے ہیں علی زرہ نہ بیچو، لو 400 درہم رکھ لو، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ارے کان ادھر سے پکڑو چاہے ادھر سے پکڑو، بات تو وہی ہوئی کہ 400 درہم میں پہلے زرہ خریدی، 400 درہم دیے، پھر اس کے بعد زرہ بھی واپس کر دی۔ اتنی لمبی بات کرنے سے کیا فائدہ تھا؟ یہ کہتے کہ لو 400 درہم رکھ لو میرے طرف، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن جانتے ہو کیوں نہیں کیا؟ رحماء بینہم، وہ سراپا حیا، سراپا شرم، سراپا خلوص و محبت والے، ان کو یہ حیا آئی، یہ شرم آئی کہ اگر میں 400 درہم علی کو یوں ہی دے دوں گا اور علی نبی کی بیٹی کو یہ 400 درہم دے دیں گے تو یہ ہوگا کہ عثمان کی مدد سے مہر ادا ہو رہا ہے۔ نبی کی بیٹی کی شان میں، عظمت میں کوئی کسر نہ آئے، اس لیے حضرت عثمان نے پہلے زرہ خریدی اور 400 درہم حضرت علی کی اپنی ملکیت ہوئے، کسی کا احسان نہیں۔ نبی کی بیٹی کو جو مہر ادا ہو وہ حضرت علی کی اپنی ملکیت ہو، حضرت عثمان یہ چاہ رہے اور پھر حضرت علی کو ہم زرہ دے دیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نبی کی بیٹی کی شان اور نبی کی بیٹی کی عظمت برقرار، ایسے شرم و حیا اور ایسے رحم و کرم والے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا
گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا۔ یہ وہ ہے عثمان کہ اللہ کے پیغمبر، آج عثمان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کہ وہ ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ کہا تھا نبی نے کہ نہیں؟ نبی بیٹھے بے تکلفی سے آرام سے، نبی کے ایک دوست ابو بکر بیٹھے، ایک دوست عمر رضی اللہ عنہ، بے تکلفی سے باتیں ہو رہی ہے، نبی کی لنگی تھوڑی اوپر اٹھی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں، نبی بے تکلفی سے باتیں کر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کھٹکھٹایا، معلوم وہ عثمان ملنے آ رہے، نبی بیٹھ گئے، اٹھ کے لنگی صحیح کر لی۔ بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، سلام اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی حسد ہے، امی سے بھی حسد ہے، یہ اپنی امی کی بھی شان میں گستاخی کرنے والے، کیوں؟ اس لیے کہ مومن نہیں، وہ تو مومنوں کی ماں ہے نا۔ وازواجہ امہات، نبی کی بیٹیاں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات، مومنوں کی ماں ہے نا، ان کی ماں ہی نہیں منافقوں کی، سمجھ رہو کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اسے پوچھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، آپ بے تکلفی سے بیٹھے تھے، عثمان آئے، آپ سنبھل کے بیٹھے، لنگی صحیح کی۔ اس موقع پر نبی نے فرمایا تھا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ دیکھ کر عثمان کو ڈھکلی پنڈلیاں سرکار نے، دیکھ کر عثمان کو ڈھکلی پنڈلیاں سرکار نے، تھی حیا کو بھی حیا اس با حیا کے نام سے۔ تم شرم نہیں کرتے ہو؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک طرف اور اشارہ کرو جب حضرت عثمان کی بات ہے۔ جیش العسرہ، ایک غزوے کا نام ہے جیش العسرہ، تنگی والا غزوہ، اور اس کو غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت ہے نہیں، صرف اشارے میں بات ہوگی، تفصیلات آپ پڑھیے گا۔ نبی نے اعلان کیا کہ بھئی بڑی تنگی کا اور بہت دور جانے والا غزوہ ہے، بڑے خرچے ہیں۔ اعلان کیا مدد کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے، پھر دوبارہ 100 اونٹ لے کر آئے، پھر دوبارہ 100 اونٹ لے کر آئے، اور خالی اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کے اوپر جو ساز و سامان لگ سکتا تھا اور جو ایک مجاہد کی ضروری سامان ہے، تلوار زرہ وغیرہ، سب لے کر آئے۔ 300 اتنا بڑا سرمایہ دیا، مسلمانوں کی عزت، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت، دین کی نصرت۔ اور آج ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے اسلام اور مسلمان ہونے میں حضرت عثمان کا مال لگا ہے، جان لگی ہے، احسان مند ہونا چاہیے۔ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ نبی نے پھر اعلان فرمایا بھی اور ضرورت۔ اس وقت صدیق اکبر نے جو دیا، عمر بن خطاب نے دیا، وہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت عثمان کی بات چل رہی ہے۔ جب نبی نے اور اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر گئے اور درہم و دینار جمع کیے، سونے اور چاندی کی سکے، بڑی سی چادر پہنے تھے، اور اس چادر میں یوں رکھا اور یوں لے کر آ رہے۔ نبی دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، عثمان چھوٹتے ہوئے آ رہے، نبی بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب عثمان قریب آئے تو نبی نے اپنی چادر یوں پھیلا دی، یوں۔ اللہ اکبر! یہ مقام کم ہے، یہ مقام کم ہے۔ نبی یوں چادر پھیلا۔ ارے اللہ کے رسول کو کسی کے آگے چادر پھیلانے کی ضرورت ہے؟ اگر میرے آقا ایک مرتبہ اللہ سے دعا کر دے، اللہ آسمان سے سونے چاندی نہیں، ہیرو جواہرات کی بارش کر دے۔ اللہ کے رسول کو کسی سے احسان لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے چادر پھیلانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے نبی چادر پھیلا کر عثمان کا مقام بتانا چاہے۔ یہ دیکھو، عثمان محسن امت ہیں، اے امتیوں، عثمان کا احسان بھولنا نہیں۔ عثمان کے آگے نبی نے جو چادر پھیلا دی، عثمان نے اپنی چادر سے سارے درہم و دینار نبی کے چادر میں ڈال دی۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ دینار و درہم یوں الٹ پلٹ رہے، الٹتے جا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ما سر لعثمان، ما سر لعثمان ما عمل بعد اليوم، ما سر لعثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان، آج کے بعد تم کوئی گناہ بھی کرو گے، اللہ کے رجسٹر میں نہیں لکھا جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے بارے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا رہے ہیں۔ اے لوگوں،
عثمان کی کسی بات پر ذرہ برابر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی. نبی نے صاف فرما دیا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. بے غیرتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گستاخی کرنا. بے غیرتی ہے جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی آج تک پریشانیوں اور فتنوں کا شکار ہے. رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی سینوں کے بغض کو نکال رہے ہیں, کچل رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, سارے حربے اختیار کر رہے ہیں, لیکن انہیں سکون نہیں, چین نہیں. فتنوں نے پاؤں چوم کر پوچھا کہاں چلے؟ وہ قتل کر کے مجھے سوئے مکہ چلے, وہ قتل کر کے مجھے سوئے مکہ چلے. فتنوں نے پاؤں چوم کے پوچھا کہاں چلے؟ اب کہاں؟ تمہارے لیے, تمہاری قوم کے لیے, تمہارے عقیدے والوں کے لیے, تمہارے نظریے والوں کے لیے قیامت کی صبح تک کوئی چین اور کوئی سکون نہیں. رحماء بینہم, آپس میں رحم کرنے والے. تیسری بات, آخری بات, جلدی سے بات سن کر, بات جو سب سے آخری وہ سن لو, بات ختم. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ دیکھیں گے انہیں کہ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. اس صفت میں بھی سارے صحابہ, ارے ہیں کہ نہیں, سارے صحابہ کے سجدے وجد آفری, سارے صحابہ کی دعائیں پرسوز, سارے صحابہ خشیت اور انابت اللہ کے پیکر. لیکن اس معاملے میں سب سے امتیازی مقام کس کا؟ علی مرتضیٰ کا. بچپن میں 7 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہے ہیں. ارے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں نبی کے ساتھ؟ سب سے پہلے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, وہی ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دعوت دی, کچھ دوسرے کی سوچ سمجھ کر ایمان لیا. بچپنی میں, بچپن سے عبادت. تراہم رکعا سجدا, 4 باتیں, اور اسی ترتیب پر خلافت اور اسی ترتیب پر فضیلت. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے ترتیب فضیلت اور یہ ہے ترتیب خلافت. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کی امتیازی خصوصیت. اور حضرت علی مرتضیٰ کی ایک اور امتیازی خصوصیت یہ کہ وہ بہادر, شیر خدا. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ خیبر کی فتح ہو نہیں پا رہی تھی. خیبر, یہیں سے بات سنو اور آخری بات بھی اسی نقطے سے اور بات ختم. خیبر فتح نہیں ہو پا رہا, بڑا زور لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا, القبوس. اور وہ شخص وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سارے صحابہ اس بات کے منتظر کہ اللہ اگلا دن آئے اور مجھے جھنڈا مل جائے. جھنڈا ملے گا تو قلعہ بھی فتح ہوگا میرے ہاتھ پر, اور نبی کی زبانی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے, یہ عزت اور یہ تمغے اور یہ فضیلت مل جائے گی. سب کی خواہش. صبح ہوئی, سب منتظر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اٹھاتے ادھر ادھر دیکھتے, کہتے علی نظر نہیں آ رہے. پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہے, آنکھیں لال ہیں. آج کل آپ کو بلادی کو مرلا ہے وہی آشوب چشم, آنکھیں لال ہیں. بلا کے لاؤ. حضرت علی بلا کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھنڈا لو, قبوس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا, تم فتح کرو, آگے بڑھو. حضرت علی اپنی بیماری بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی شدید بخار ہے, آنکھیں دکھ رہی ہیں. اللہ کے نبی اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں آنکھوں میں اور دعا کرتے ہیں اللہم حرد اللہم اذہب الحر والبرد لعلی. اے اللہ علی سے گرمی اور جاڑے کے جو آثار ہیں ان کو نکال دیجئے. شدت گرمی میں جو بخار ہوتا ہے, اندر گرمی ہے, نکال دیجئے. حضرت علی کے ایک شاگرد ہیں, وہ حضرت علی سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جاڑے کے موسم میں باریک کرتا پہنے رہتے ہیں اور کبھی گرمی کا موسم ہے تو کمبل اوڑھ رہے ہیں, آپ کو گرمی سردی نہیں لگتی ہے کیا؟ سارے لوگ تو گرمی کے موسم میں ہلکے کپڑے پہنتے ہیں, جاڑے کے موسم میں بھاری کپڑے پہنتے ہیں, اور آپ کا کوئی یہی نہیں ہے جب چاہ جیسا پہن لیا, گرمی ٹھنڈک نہیں لگتی. کہا میرے نبی کی دعا مجھے ملی, اللہم اذہب الحر والبرد لعلی. اے اللہ علی سے جاڑے اور گرمی کے احساسات کو نکال دے. اس دن کے بعد سے نہ مجھے ٹھنڈک میں ٹھنڈک لگتی نہ گرمی میں گرمی لگتی, جو چاہتا ہوں پہلے. حضرت علی کی کہ حق میں نبی کی دعا قبول.
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہے. اب یہیں سے ایک بات آخری کو میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ایک آدھ باتیں اور نکل آئے. نبی نے حضرت, اب یہ چاروں مقام طے ہوگا کہ نہیں ہوگا قرآن کی روشنی میں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, یہی ترتیب خلافت, یہی ترتیب فضیلت, اور یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ. اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, ایک دوسرے پر رحم کرنے والے, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے, ایک دوسرے کے منہ سے ایک دوسرے کا مقام. میں نے کیا بتایا, نبی نے ادھر علی کے لیے دعا کی, ادھر علی شفا ملی. اور ایک بات اور سنو, وہ قلعہ قموس فتح بھی ہو گیا حضرت علی کے ہاتھ میں. ایک بہت بڑا شہ سوار نکل گیا مرحب نامی, حضرت علی نے اس کو 1 منٹ میں لٹکا دیا. مرحب و انتر کا وہ انجام نخوت دیکھ کر آج تک لرزاں ہے باطل مرتضیٰ کے نام سے. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. ان علی مرتضیٰ کے بارے میں بھی ایک بات سن لو تاکہ بات سمجھ میں آئے. ایک بات سن لو ان کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا, بہت کام کی بات ذہن میں آ گئی, اسے سن لو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے فرمایا, اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال. تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 قومیں گمراہ ہوئی. ایک وہ قوم جس نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا, اور ایسی محبت کی کہ وہ محبت فرضی ہو گئی, اس محبت میں غلو ہو گیا, اور انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا, عیسیٰ کو اللہ کہا, عیسیٰ کو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ 3 میں سے ایک خدا. ارے ہوا کہ نہیں وہ عیسائی. اور ایک طبقہ وہ گمراہ ہوا جس نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی, عداوت کی, یہاں تک کہ انہیں پیغمبر نہیں مانا, یہاں تک کہ انہیں سولی دینے کی کوشش کی, اور ان کی ماں پر بہتان لگایا اور اپنے اعتبار سے سولی دے دی, یعنی یہود. یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایک پر اللہ کا غضب ہوا, ایک گمراہ ہوا. یہ دونوں طبقے, ایک محبت کے راستے سے گمراہ ہوا, ایک عداوت کے راستے سے گمراہ ہوا. اے علی تمہارے حق میں تمہاری مثال عیسیٰ جیسی ہے. ایک طبقہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور محبت میں اتنا غلو کر دے گا کہ تو گمراہ ہو جائے گا, اور ایک تم سے نفرت کرے گا اور نفرت بھی گھر تک چلا جائے گا کہ وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. دونوں طبقے موجود ہیں. کچھ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے برابر, بلکہ یہاں تک کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علی کے, وہ تو نبوت حضرت علی کو ملنا تھی, حضرت جبریل بھولے سے چلے گئے تھے. کہاں چلے گئے تھے؟ بھولے سے. ایک ذاکر کا میں نے بیان سنا بھی, جلدی میں بیان نقل کر رہا ہوں, مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں, تو آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ بھی کریں ڈوب جائے کہیں چلے جائے, ان سے کوئی مطلب, سمجھے کہ نہیں؟ ہمیں کیا لینا دینا, چھوڑو وہ بات بھی میں نہیں بتا رہا ہوں. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 جماعتیں گمراہ ہوں گی. تو ایک محبت کے راستے سے, اور ایک ناصبی خارجی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں, جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بھی کی, خارجیوں نے. یہ دونوں طبقے گمراہ ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں نبی نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی. ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور مسلمانوں یاد رکھو, یہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں, علماء سے پوچھ لینا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے اللہ وہ دعا قبول کرتا تھا. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیان سمجھ کر ختم نہ کر دینا, عقیدے کی بات کر رہا ہوں. نبی اللہ سے جو دعا کرتے تھے اللہ وہ دعا قبول کرتا تھا. اگر اللہ کو کوئی دعا قبول نہ کرنا ہوتی تو اللہ بتا دیتا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. میری مصلحت یہ ہے کہ یہ دعا ابھی نہ قبول ہو یا نہیں قبول ہو, ورنہ نبی دعا جو کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی. اسی لیے محدثین نے نبی کی دعاؤں کا جو ذکر کیا ہے, آپ کھول کر حدیث کی کتابیں دیکھیے, زیادہ تر نبی کی دعائیں جو قبول ہوئی ہیں, ادھر مانگی ادھر قبول ہوئی, وہ دعائیں باب المعجزات میں ذکر, یعنی نبی کا یہ معجزہ ہے نبی کی دعائیں کہ نبی جو دعا کرتے وہ فوراً قبول ہوتی. تو گویا نبی کا یہ معجزہ ہے, نبوت کی دلیل ہے. نبی جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی. نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے کہ اماں میری آپ کی شان میں گستاخی کر رہی ہو. اے اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے, ہدایت مل جائے. کاہے یہ دن مجھے دیکھنا پڑے کہ آپ کی شان میں اماں گستاخی کرے, ماں بھی ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اور آپ کی شان میں گستاخی کر رہی, برداشت بھی نہیں ہوتا, رو رہے ہیں.
زور زور سے رو رہے ہیں. نبی ہاتھ کا اللہم اہدی لیو، اے اللہ ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. بس نبی نے اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. بس اتنا. ابو ہریرہ واپس گئے تو دیکھا دروازہ بند ہے، نہانے کی آواز آ رہی ہے. اماں کھولو، اماں کھولو. اماں کہتی رکو. وہ کپڑا دوپٹہ اوڑھ کر آتی ہیں، وہ کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابو ہریرہ روتے ہوئے نبی کی خدمت میں پھر آ رہے ہیں، لیکن اب یہ آنسو خوشی کے. کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی دعا قبول ہو گئی، میری ماں ایمان لے. نبی کی خدمت میں ایک صاحب آئے ہیں، کہہ رہے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت چاہیے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ آئے زنا کی اجازت میں تفصیلی بات ہے، لیکن نبی دعا کرتے ہیں اللہم اے اللہ حسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجیے. یہ زنا کی اجازت دے رہا ہے، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجیے. صحابہ کہتے ہیں میرے نبی نے اس شخص کے بارے میں جو نبی سے معصوموں کے امام سے زنا کی اجازت پرمیشن لینے آیا تھا، نبی نے اس کی شرمگاہ کی حفاظت کی دعا کی. اللہ کی قسم نبی کی مجلس سے جانے کے بعد زنا تو بہت دور کی بات، کبھی پوری زندگی اس شخص نے کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی دعا کا اثر. او میرے ساتھ کیا ہے؟ میرے نبی کی دعا کا اثر. میرے نبی کی دعا کا اثر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی ماں ام سلیم نبی کی خدمت میں لے کر آتی ہے. اللہ کے نبی بڑے بڑے خادم تو آپ کی خدمت میں ہیں، ہذا خویدم کا ایک چٹنکا خادم قبول کیجیے، یہ بچہ خادم لیجیے. نبی لے لیتے. ماں ہوشیار جب دیکھتی نبی نے قبول کر دیا، قبول کے لیے کہتی ہے اللہ کے نبی میرے لال کے لیے کچھ دعائیں تو کر دیجیے، کچھ دعائیں تو دے دیجیے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میری ماں کی فرمائش پر میرے نبی نے میرے حق میں 3 دعائیں کی. 2 دعا قبول ہو گئی، ایک کا انتظار. 2 دعائیں دیکھ لی، ایک کا انتظار. کیا دعا کی؟ اللہم اکثر مال انس، اللہ انس کے مال میں برکت دے دیجئے. کہتے ہیں میرے مال میں اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت کہ مدینے کے بڑے بڑے تاجر مجھ سے کہتے ہیں اے انس میرے کاروبار میں روپے 2 روپے شامل کر دو، تمہارے 2 روپے لگ کر میرا کاروبار بھی چل جائے گا. مدینے کے سارے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ کھجور آتا ہے، میرے باغ میں 2 مرتبہ کھجور آتا ہے. کہو یہ میرے نبی کی دعا کا اثر. ارے کیا ہے؟ میرے نبی کی دعا کا اثر. یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی دعا کا اثر. دوسری دعا کی اللہ انس کے مال میں برکت دے دے، اللہ انس کی اولاد میں برکت دے دے. کہتے ہیں اولاد میں برکت کا معاملہ یہ ہے کہ 100 سے زائد میرے وہ بیٹے پوتے دنیا سے رخصت ہو چکے اور جو زندہ ہیں ان سے کئی محلے آباد. یہ مال میں برکت، اولاد میں برکت، عمر میں برکت ہوئی. اور تیسری دعا ادخلوا الجنہ، اللہ جنت میں داخل کر دے. کہہ رہے اس کے لیے تو پھر انتظار ہی کرنا پڑے گا، اس دنیا سے رخصت تو وہی دعا قبول ہوگی. یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی دعا کا اثر ہے. ابتدا بھی فسانے کی انتہا ہی نہیں، ہے ابتدا بھی فسانے کی انتہا ہی نہیں. وہ ایک شخص جو سب کچھ ہے بس خدا کی. اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا حبیب، اپنا محبوب بنایا. ساری دنیا اور ساری کائناتوں کے وجود میں لانے کا ذریعہ بنایا اور اپنے نبی کی دعا کو اپنے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا. نبی ادھر دعا کرتے ادھر قبول. ارے ہوتی کہ نہ ہوتی؟ بیان کرے تو رات گزر سکتی کہ نہیں؟ لیکن نبی نے ایک دعا اور بھی کی جو میں بتاؤں، جو میں نے شروع میں پڑھی. کیا دعا کی؟ اللہم اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ میرے معاویہ کو علم کتاب عطا کر دے، اے اللہ میرے معاویہ کو حساب کا علم عطا کر دے، اے اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بچا. اور بعض روایات میں آتا ہے وَمَكِّنْهُ فِي الْبِلَادِ، اے اللہ ملکوں کی حکومت عطا کر دے معاویہ. یہ کس نے دعا کی؟
میرے نبی نے دعا کی، بدبختو تم کچھ بھی کہو، معاویہ کے ساتھ میرے آقا میرے مولا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعائیں نہیں ہیں، ایک دعا نہیں، دعائیں ہیں۔ کبھی نبی کہتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، اے اللہ معاویہ کو مہدی بنا دے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا دے۔ معاویہ کے بارے میں نبی فرماتے اے معاویہ ان ولیت الامر فاتق اللہ، اے معاویہ اگر تمہیں ملک کی حکومت ملے، اقتدار ملے، اللہ سے ڈرنا۔ معلوم ہوا نبی کو خود معلوم ہے کہ معاویہ کو اقتدار ہے۔ نبی کی دعائیں ہیں۔ حاسدو تمہیں حسد یہ ہے کہ معاویہ نے آ کر رکا ہوا جہاد کا سلسلہ پھر سے جاری کر دیا۔ تمہیں غم اس بات کا ہے کہ معاویہ نے قاتلین عثمان کو چن چن کر تختہ دار پر لٹکا دیا۔ تمہارے آبا و اجداد جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مسالے کی وجہ سے انتقام نہیں لے سکے تھے، حضرت معاویہ نے عمر والا درہ نکالا، اور درہ نکال کر سارے عثمان بن عفان کے قاتلوں کو، قتل میں شریک سازشوں کو ایک ایک کر کے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ تمہیں غم اس بات کا ہے، تمہیں غم اس بات کا ہے کہ معاویہ نے روم کے لشکروں کے رخ موڑ دیے۔ تمہیں غم اس بات کا ہے کہ معاویہ نے نبی کی سنت، نبی کے طریقے اور نبی کی دلی تمنا، دلی آرزو کہ بحری راستوں سے بھی جہاد ہو، وہ معاویہ نے نبی کی آرزو پوری کری۔ تمہیں غم اس بات کا ہے، تمہیں افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں میں جو ٹھن گئی تھی، جو قتل و قتال ہو رہا تھا، جو آپس میں خونریزی ہو رہی تھی، حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر صلح کر کے اس خانہ جنگی کو ختم کیا۔ اور یہیں پر ایک نقطہ اور سمجھ لو، بہت اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بیٹے تھے؟ ارے کیا بیٹے تھے؟ دو تھے کہ نہیں تھے؟ بڑے حسن اور چھوٹے حسین، ارے تھے کہ نہیں؟ اور ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ان کی بات کر رہے، دونوں امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن حضرت حسن دوسرے نمبر کے امام اور حضرت حسین تیسرے نمبر کے امام، 12 امام ہیں۔ پھر چوتھے نمبر کے جو امام ہوئے کون ہوئے؟ زین العابدین، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت حسین۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر کے امام کون ہوئے؟ امام باقر، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت زین العابدین کے۔ اور باقر کے بعد کون ہوئے؟ جعفر، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت باقر کے۔ اور اس کے بعد موسیٰ کاظم، اور ہوتے ہوتے امام مہدی، سب ایک کے بعد ایک بیٹے، ایک کے بعد ایک بیٹے، ایک کے بعد ایک بیٹے۔ کس کے؟ حضرت حسین کے۔ حضرت حسن کے بیٹوں میں سے کسی کو خلافت نہیں دی، امامت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے بھی رنج تھا کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کیوں کی، ان سے بھی رنج تھا ان کے کسی بیٹے کو امامت۔ تو حضرت معاویہ ہی سے صرف نہیں خفا ہیں، خفا اہل بیت سے بھی ہیں۔ کچھ کا اظہار ہے، کچھ کا اندر ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دل میں چھپائے ہوئے اس سے بھی بڑا۔ حضرت معاویہ سے رنج اس بات کا ہے کہ انہوں نے وہی درہ نکال لیا جو عمر بن الخطاب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، نبی کی دعا تھی، مکن فی البلاد، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبان۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، ان سے کیا پوچھو گے؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم ان کے حق میں نبی سے پوچھو۔ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم ان کے حق میں نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوفشان، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوفشان۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے جو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی بدزنی کی وجہ سے، کسی کے بھڑکا دینے اور غلط باتیں پھیلا دینے کی وجہ سے اگر کسی طرح سے سوء ظن کا شکار ہے،
اپنا نظریہ صحیح کر لیں. یاد رکھیں معاویہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، نہ بریلویوں کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیث کا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں اس بارے میں کہ معاویہ صحابی رسول ہے. اور کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں. نبی نے فرمایا تھا، آپ نے سنی حدیث، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میں تفصیل میں ادھر نہیں جاؤں گا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نبی نے منع کیا، نبی نے. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھا، خالی صحابی ہوتے تو بات تھی. نبی معاویہ پوچھ لو علماء سے، اور کسی محقق کے اندر 32 دھات نہیں جو اس صداقت کا انکار کر دے. اگر دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا تو بات الگ، کیونکہ بہت سے پاگل بھی ہوتے نا. ایک پاگل تھا نا، کہہ رہا تو 2 3 ہوتے ہیں. لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں 2 4 ہوتے، کہہ رہا نہیں 2 3 ہوتے. اس کے ابا نے بھی کہا بھیا کیسی بات کر رہے ہو، 2 3 نہیں 2 4 ہوتے ہیں. کہا نہیں ہم سے کوئی بحث کر لے، کہا ہار جاؤ گے. کہا ہار جب جائیں گے جب مان لیں گے، ہم مانیں گے نہیں. کیسا ہارنا، ہم 2 3 کہتے رہیں گے، لوگ کہتے رہے اپنا، ہم 2 3 کہتے رہیں گے. ہارنا اور جیتنا کیسے؟ تو اگر کسی کا دماغ ہی خراب ہو گیا، کوئی کریک ہو گیا ہو تو بات ہے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں. میں تو آپ سے اور اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ معاویہ کاتب وحی ہے. کیا ہے؟ کاتب وحی، قرآن مجید کی کتابت کرنے والے. اللہ اکبر. اگر ہمیں چیک بھرنا نہ آتا ہو، کسی سے بھی کہیں گے لو چیک بھر لو 20,000 کا، وہ اپنے نام بھر لے گا کہ نہیں بھر لے گا؟ ہم اپنی غلے کی دکان ہو جہاں پر ہمارا غلہ 50,000 روپے روز کا ہو، اور ہم کو نماز پڑھنے جانا ہو، ہم بٹھا دیں گے کسی کو، بھیا کہاں جا رہے جاؤ میرے غلے بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ بٹھا دیں گے. بہت تلاش کریں گے اور کوئی ایسا آدمی دیجیے جو امانت دار. کہیں گے نہیں، تنخواہ چاہے بولے امانت دار آدمی لیجیے. ہمیں اپنے 10,000 روپے کے لیے بڑا امانت دار آدمی چاہیے، اور اللہ کو اور اللہ کے نبی کو وحی کی کتابت کے لیے منافق چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کاتب وحی مقرر کیا. اور یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو اللہ کے وحی کرنے سے کہتے ہیں. اللہ نے جبریل امین سے کہا، اور جبریل امین نے نبی کو مشورہ دیا، استکتبہ، معاویہ کو کتابت وحی کے لیے مقرر کیے، فإنہ امین ومن اتبعہ. تب نبی نے معاویہ کے ذمے وحی کی کتابت، اور صرف وحی کی کتابت نہیں، حضرت معاویہ نبی کے میر منشی بھی تھے. جتنے نبی نے خطوط لکھے حضرت معاویہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد شاید کسی اور سے لکھایا ہو، ورنہ معاویہ کو بلاتے اور معاویہ سے کہتے لکھو گا. جبکہ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے تھے، نہ آپ لکھ پاتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھ پاتے. ارے ہے بات کی نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. تفسیر میں نہیں جاؤں گا، مقصد یہ کہ نہ آپ لکھ سکتے ہیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی مسئلہ ہے. تو جب نبی لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، اب اگر معاویہ پر اعتماد نہ ہو، معاویہ امین نہ ہو، تو نبی لکھانا کچھ چاہ رہے، معاویہ کچھ لکھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو نبی نے اپنی غایت درجہ اعتماد، غایت درجہ محبت، بھروسہ جبریل امین کے بتانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے انتہا محبت اور اعتماد کا بھروسے کے اظہار کے لیے اور امت کو بتانے کے لیے کہ معاویہ پر کوئی بات آئے تو کہہ دینا معاویہ کی چادر پر اگر داغ لگ گیا تو قرآن پر داغ لگ جائے، پھر وحی کا اعتماد ہو جائے. اس لیے جب معاملہ یہ ہے تو پھر مجھے کہنا پڑا کہ لبے رسول پہ مدحت معاویہ کی ہے، لبے رسول پہ مدحت معاویہ کی ہے، تو فرض ہم پہ محبت معاویہ کی ہے، تو فرض ہم پہ محبت معاویہ کی ہے. وہی عروج، وہی ترقی، وہی جلال و جمال، وہی عروج، وہی ترقی، وہی جلال و جمال عمر کے مثل حکومت معاویہ کی ہے، عمر کے مثل حکومت معاویہ کی ہے. چھپے ہوئے ہیں منافق، دبے ہوئے ہیں شریر، چھپے ہوئے ہیں منافق، دبے ہوئے ہیں شریر. یہ خوف ہے کہ خلافت معاویہ کی ہے.
یہ سب جو بعد میں اچکے ہیں پھیلے ہیں، اور جو حضرت عثمان کے دور میں ان کے رحماء بینہم کی تفسیر کی وجہ سے وہ بیچارے بہت ہمدرد اور مونس تھے، جو اچھل اور کود رہے تھے، جیسے ہی معاویہ آئے، چھپے ہوئے ہیں منافق، دبے ہوئے ہیں شریر، یہ خوف ہے کہ خلافت معاویہ کی۔ اور آج کی جو صورتحال، کسی کو ذکر سے ان کے ہے اس طرح خطرہ۔ حیدرآباد میں ایک پروگرام کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کینسل کرا دیا میرا آنا کہ آئیں گے نہیں، وہ درخواست دے ہوئے کر۔ تو کہنے والے نے کہا کسی کو ذکر سے ان کے ہے اس طرح خطرہ کہ جیسے اب بھی حکومت معاویہ کی۔ کسی کو ذکر سے ان کے ہے اس طرح خطرہ کہ جیسے اب بھی حکومت معاویہ کی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب خدا مندی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر گستاخی کر دو گے تو سوال یہ آئے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا عہدہ کس نے دیا؟ تو جواب آئے گا حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے۔ تو پھر کہا جائے گا ارے یہ لوگ بھی ٹھیک نہیں، پھر یہ آئے گا کہ حضرت عمر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ تو بات آئے گی حضرت ابوبکر نامزد کر گئے تھے، ارے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ پھر یہ بات آئے کہ حضرت ابوبکر کو کس نے خلافت کی اشارتاً کنایتاً، تو بات آئے گی نبی نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا۔ او کہاں تک بات پہنچی؟ ارے بات سمجھ آ رہی؟ پورے دین کو لینا چاہ رہے ہیں، خالی حضرت معاویہ اور بعد کے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے دین سے اعتماد اٹھانا چاہیں، پورے دین سے بھروسہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، پورے دین کو کی بنیادیں ہلانا چاہ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب یہ معاملہ ہے تو ہم صاف صاف علل اعلان، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی فضیلت نہ پوچھئے، حضرت معاویہ کی فضیلت نہ پوچھئے، رب کی ہے ان پہ کتنی عنایت نہ پوچھئے، رب کی ہے ان پہ کتنی عنایت نہ پوچھئے۔ سینے سے دل نکال کے رکھ دیں گے ہم بھی، سینے سے دل نکال کے رکھ دیں گے ہم بھی، ہم سے معاویہ کی محبت نہ پوچھئے، ہم سے معاویہ کی محبت نہ پوچھئے۔ اور پھر میں آخر میں جو پہلے کہا تھا پھر کہہ دوں کہ حضرت معاویہ سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے نانا یا خالو ہیں یا ہمارے نانا و خالو کے ابا ہیں، ہمیں حضرت معاویہ سے اس لیے محبت ہے کہ معاویہ کاتب وحی ہیں، ہمیں معاویہ سے اس لیے محبت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی افتراق کو محبتوں میں بدل دیا۔ مسلمانوں میں جو جہاد رک گیا تھا، حضرت معاویہ وہ بنو امیہ کے دور میں آگے بڑھا اور ہم تک پہنچا، ہندوستان تک آیا بنو امیہ کے دور میں۔ ہمیں معاویہ سے اس لیے محبت ہے کہ انہوں نے بحری راستے میں بیڑے ڈال دیے۔ ہمیں معاویہ سے محبت اس لیے ہے کہ وہ ابوبکر و عمر، عثمان و علی کے منظور نظر تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں، دوست ہیں، رفیق۔ ارے کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک آخری بات، چھوٹی سی بات ختم، قرآن کی آیت جو بڑی ترجمہ بات ہے۔ میں جو اتنا چلا کر کہہ رہا ہوں رفیق ہے، دوست ہے، محبوب ہے، کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سی بنیادیں، ایک چھوٹی سی بات اور بات ختم۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجیے، اگر میری بات پر یقین نہ ہے تو پڑھ لیجیے گا، اور اگر کسی فلاں سے تعلق تو اس سے بھی پوچھ لیجیے گا، جی آخر جس سے چاہیے پوچھ لیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار جو کیا، اظہار لفظ یاد رکھیے گا، میں قبول نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے اسلام کا اظہار کیا مکہ فتح ہونے کے بعد۔ کب؟ مکہ فتح ہونے کے بعد۔ علماء بیٹھے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، مکہ سے مدینے کی۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے وہاں پر کفر کا غلبہ تھا، لہذا اگر وہاں کوئی مسلمان ہے تو دارالاسلام چلائے، اس کی ہجرت قبول۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، وہ خود دارالاسلام ہو گیا، اب وہاں سے کوئی ہجرت کر کے مدینہ آتا تو نبی فرماتے اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت قبول نہیں ہوئی، رہو، کوئی آ جاتا تو آپ واپس کر دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ہے۔ ایک صاحب بڑے مچل گئے، کہیں گے نہیں میں تو مکے سے جاؤں گا، مدینے میں رہوں گا مکے فتح ہونے کے بعد۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت عباس نے کہا جاؤ چلے جاؤ، اللہ کے نبی تمہاری ہجرت قبول کر لیں گے۔ کہے نہیں کیسے قبول کر لیں گے، یقین نہیں ہے ہمارا۔ حضرت عباس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم تمہاری ہجرت قبول کر لیں گے نبی۔ اب وہ حضرت عباس کی دستاویز و قسم لے کر نبی کے پاس گئے تو نبی فرماتے دیکھو مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت نہیں ہے، ضابطہ
علی الاعلان لا ہجرت بعد الفتح، لیکن چونکہ میرے چچا عباس نے قسم کھا لی ہے اور چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے عباس کی قسم کی لاج میں تمہیں مدینے میں کہنا رہو۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پرمیشن کسی کے لیے نہیں ہے، ایک استثناء ہے بڑی قسم کے بعد اور عباس کی قسم کے بعد۔ یہ سمجھ لے بات؟ اب سنو بات آگے جو بتاؤں، آپ پوچھ لیجئے گا جب اسلام کا اظہار کیا مکے کے فتح ہونے کے بعد تو حضرت معاویہ کو کہاں ہونا چاہیے؟ مکے میں ہونا چاہیے نا، مدینے میں کیوں کتابت کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ ہر وقت نبی کے پاس کیوں موجود ہیں؟ یہ نبی کے خطوط کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں حضرت معاویہ کو کوئی خاص رتبہ حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ چیخ چیخ کر تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت معاویہ کا نبی سے خصوصی رشتہ ہے، اور بہت سے رشتوں کے ساتھ ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ سچائی یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہونے سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اظہار نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے حضرت معاویہ باوجود اس کے کہ بڑے مدبر ہیں، بڑے منتظم ہیں، بڑے بہادر ہیں، رومیوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن کبھی بھی نبی کے سامنے کسی جنگ میں نہیں آئے، نہ بدر میں آئے، پڑھ لی پوچھ لیجئے گا، نہ احد میں آئے، نہ خندق میں آئے، باوجود اس کے کہ باپ ابو سفیان سردار ہو کر، بڑے سردار ہو کر کفار کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن معاویہ نبی کے مقابلے میں نہیں آئے کبھی۔ یہ نبی سے معاویہ کی محبت ہے۔ نبی کے گھر والے حضرت حسن اور حسین کا مقام و مرتبہ شہزادوں جیسا تھا، شہزادوں جیسا تھا، وقت سے پہلے ان کا وظیفہ داری ہوتا تھا، اور زیادہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ان کے پاس نبی کے کچھ ناخون اور کچھ بال تھے، کہا تھا میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں نبی کے ناخون اور یہ بال لگ گئے۔ جو نبی کے ناخونوں اور بالوں کی حفاظت کر رہا ہو اور نبی کے ناخون اور بالوں کو اپنی نجات کا سرمایہ سمجھ رہا ہو، وہ نبی کے نوازوں، نبی کے گھر والوں کے بارے میں ذرا سی بھی گستاخی کی سوچ سکتا ہے؟ یہ ساری داستانیں غلط۔ نبی کے گھر والوں کے ساتھ صحابہ کا جو معاملہ تھا اس پر بھی بڑی لمبی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن نہ کر کے ایک چھوٹی سی بات رکھ دوں، اس کی ایک منٹ کی کہ جو معاملہ تھا وہ کیا تھا آپ کے بات سمجھ میں آنے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، یہ سارے صحابہ کا معاملہ تھا نبی کے گھر والوں سے۔ مثال ایک دی جاتی، پوری دیگچی میں سارے چاول نہیں چیک کیے جاتے، مثال ایک دی جاتی، ایک چاول دیکھا جاتا ہے، ایک دے رہا پورے دور کی یہ بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، چھوٹے بچے دونوں، کچھ بات چیت بحث ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہزادے بچے ہیں، شہزادیت میں کہہ دیا، مقام تھا کہہ سکتے تھے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، نوجوان جنت کا سردار ہے، کہہ سکتے، کہہ دیا انہوں نے۔ اچھا ہم سے بحث کر رہے ہو؟ تمہارے باپ عمر ہمارے نانا کے غلام ہیں، ہمارے نانا کے غلام ہیں تمہارے باپ، تم ہم سے بحث کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو اس بات کی تہ تک جا نہیں پائے، روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس گئے، عمر ابن الخطاب پر، کہ ابا حسین سے میری یہ بات ہو گئی، انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہیں۔ ایک طرف عمر کا تیور سوچئے، یہ جملہ سنا تو رونے لگے اور کہتے بیٹے جلدی کاغذ قلم لے جاؤ اور حسین سے لکھوا لو یہ بات، کل میدان حشر میں کام آئے گی۔ ہم دعویٰ کریں گے کہ میں آپ کے نبی کا غلام ہوں اور ثبوت میں حسین کا یہ نقطہ پیش کر دیں کہ حسین نے کہا تھا۔ بیٹا یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، نجات کا ایک پروانہ ہے، جلدی جا کر بیٹے لکھوا لو، جلدی کرو۔ یہ مزاج تھا اہل بیت سے محبت۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کا ایک مقام ہے، خاص طور سے حضرت معاویہ کاتب وحی ہونے کی وجہ سے امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس مقام کا ذکر کیا، کسی مولوی کی بات نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا کلا انہا تذکرہ، خبردار بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت کو یاد کر لے۔ یہ فی صحف مکرمہ، یہ باعزت صحیفوں میں ہے، باعزت صحیفوں میں، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، بلند ہے، پاک ہے۔ اور پھر آگے کیا تھا؟
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام، جن ہاتھوں نے اس کو لکھا ہے، جن ہاتھوں نے اس کو لکھا ہے وہ کیا؟ کرام معزز، بررہ نیک ہے۔ تو حضرت معاویہ بھی کاتب وحی ہیں، ان کی شان اور ان کا مقام قرآن بیان کر رہا ہے۔ جس کا مقام قرآن بیان کرے، ان کے کہنے سے ہم اور آپ بدظن نہ ہوں۔ صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا، اور اسی پر بات ختم، کہ تھے وہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے وہ چھاؤں میں تلواروں کی، وہ جو جیتے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔